دین کی مجلس ہے تو اس کا اصول ہے کہ جو بالغ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جن کو سمجھ آتی ہے دین کی باتیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سامنے رہے۔ یہ بچوں کو دیکھ کر کے تو پھر یہی لطیفے جوک سیج بول کے جانا پڑتا بچوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو اسی لیے میری درخواست ہے، جو باہر بیٹھے ہیں، ٹھہلے ہیں، باہر جو حضرات باتیں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے مسجد کے اندر آ جائیں، اور مسجد کے اندر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجمع سے جڑنے کی کوشش کرے، جڑ کر کے بیٹھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جم کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتے ہیں۔ اس نیک مجلس میں بیٹھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، مجلس میں صرف جم کر کے بھی بیٹھا دین کی باتیں سننے کی نیت سے، تو بھی اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بیٹھ کے سوتا رہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے جو حضرات باہر ہیں، بار بار سر جو ہے آواز دے رہے تھے، لیکن تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ 10 بار بلائے تو بھی نہیں آتے۔ پرسوں بھی مرکز میں یہی بولا، میں بلا رہا ہوں تو کوئی بھی نہیں آ رہے، اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ایک جانور کو بھی اگر بلایا جائے تو دور سے آؤ بول کے، تو وہ جانور بھاگ کر کے آتا، بے زبان ہے، اللہ نے اس کو اتنی سمجھ نہیں دی، لیکن پھر بھی وہ آتا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو 10 بار بلائے تو بھی نہیں آتا ہوں، اور انسان کہتا کہ اللہ آپ مجھے جو اشرف المخلوقات بنے، لیکن میں جانور ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں تو انسان ہے، انسان کہتا ہے میں جانور ہوں۔ تو اسی لیے ایسے سخت الفاظ نہ ہو، نہ استعمال کریں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھو۔ اتنا جو ہے لوگ یہاں کی کمیٹی محنت کرے ہوئے ہیں تاکہ محلے کے لوگ جاگیں، عبادت کریں، ایک پھل ملے ہمنا۔ اگر ہم لوگ جمع ہو کر کے ادھر ادھر بیٹھیں گے تو پھر مولانا لوگ آنا، ہم لوگ آنا رات میں بیان کرنے کے لیے، تراویح سنا کر کے، یہ کیا فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سے بہتر ہے کہ گھر میں جا کر کے سونا۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ وقال تعالی فی موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہے۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر اس کا ایک مقصد بتایا۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز بناتا ہے تو ایک مقصد کے تحت میں بناتا ہے۔ انسان گھر بناتا ایک مقصد کے تحت بناتا، یوں ہی نہیں بناتا، بنا کر کے چپ جانوروں کو نہیں گھساتا، ایک مقصد کے تحت میں بناتا ہے۔ یہ جو کولر چل رہے ہیں ایک مقصد کے تحت میں ہے، لائٹ چل رہی ہے ایک مقصد کے تحت میں ہے، ہر چیز ایک مقصد کے تحت میں ہے۔ اور بغیر مقصد کے جو چیز رہیں گی ہم اس کو بولتے ہیں کچرا، ویسٹ، اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ کپڑا نیا ہے پہنیں گے، پرانا ہے نکال کر کے پھینک دیں گے۔ گھر میں کچرا ہے جمع کریں گے، اٹھا کر کے پھینک دیں گے۔ اس سے پوچھا جائے کہ کیوں نکال کر کے پھینکا تو وہ کہتا ہے کہ اب میرا وہ کسی کام کا نہیں ہے، پرانا ہوا کوئی کام کا نہیں ہے۔ مولانا گھر میں کچرا رکھ کے کیا کرنا، وہ ویسٹ ہے، وہ نکال کو پھینکو، گھر کو صاف رکھو۔ ایک مقصد کے تحت میں ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں چلتی۔
جو انسان بغیر مقصد کے چلا وہ انسان نہیں ہے، ایک مقصد ہے ہر انسان کی زندگی کا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا میں نے یہ دنیا بنائی، آسمان بنایا، کہیں بھی آسمان کو پلر نہیں ہے، زمین بنائی، زمین کے نیچے پانی بھی رکھا۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، زمین کو ایسا بنایا کہ انسان کھودے گا تو خود بھی جائے گی، گھر بھی بنائے گا۔ آپ دیکھو پانی، پھر اس کے اوپر کوئی چیز کو رکھو، وہ ایک جیسی نہیں رہتی چیز، اوپر نیچے ہونا شروع ہوتی۔ اللہ کی قدرت، زمین کے نیچے پانی ہے پھر بھی زمین کو بچھا کر کے اپنی قدرت کا اعلان کیا۔ انسانوں کے لیے بنایا، زمین انسانوں کے لیے بنائی، آسمان انسانوں کے لیے بنایا، کھانا، پانی، سونا، اٹھنا، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا۔ زمین میں کاشت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اناج آتا ہے، ایک مقصد ہے، انسان کھائے گا۔ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں بنے گی، سب ایک مقصد کے تحت میں، یا اور ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔ اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس کے لیے بنایا، کیا چیز کے لیے بنایا؟ سب سے بڑی کتاب قرآن مجید، تمام کتابوں سے افضل، تمام نبیوں کے افضل اللہ کے رسول پر اتاری گئی کتاب۔ اس کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے زندگی کیسا گزارنا تو وہ بتائے گی قرآن۔ اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ انسان کیسا رہنا، وہ کتاب بتائے گی ایسا ایسا رہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اسی قرآن مجید میں اگر ہم پوچھیں گے کہ اللہ بتاؤ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اللہ کہیں گے بندے تجھے پیدا کرنے کا مقصد صرف عبادت ہے، اس کے علاوہ اور کیا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم انسان کو یہ نہیں کہتے کہ تو کما اور تو پیدا ہونے کے بعد صرف کماتے رہے اور کما کر کے کھا۔ اللہ نے نہیں کہا، بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اے انسانوں سمجھ جاؤ رزق دینے والا میں ہوں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی زندگی صرف عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اور جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے وہ کچرے کی زندگی گزار رہا ہے، بے مقصد کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے جس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے۔ خود انسان اپنی زندگی میں بے مقصد کی کوئی چیز نہیں رکھتا، اس کو اٹھا کر کے پھاڑے ہوئے پیپر دو، بولو مول صاحب اس کو اپنے جیب میں رکھو، رکھے گا کوئی؟ نہیں رکھے گا، میرے کام کا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے پھر بھی اللہ احسانات دے رہے ہیں، انعامات دے رہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اپنے مقصد کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھے، دکان کو جا کر کے کھولا اور بیٹھے کسٹمر کا انتظار کرتے، اور کچھ رزق آ گیا دکان بند کر کے گھر کو آیا اور سو گئے۔ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے انسانی زندگی کا ایک جز ہے، انسان کو کرنا ہے وہ کام، لیکن اصل مقصد صرف عبادت ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ سال کے 12 مہینے ہم لوگوں نے اللہ کی کتنی عبادت کی ہے۔ یہ بچوں کو پہلے ہی کہا میں کہ بچوں کو پیچھے بٹاؤ، یہ بچے جو ہے نا ایسا مجلس میں سے بار بار اٹھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دو تعلق جو بتانا چاہ رہا ہوں اس میں خلل پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کا تو یہ نظام تھا کہ بچے جب سامنے بیٹھتے تھے، نابالغ بچے، تو کبھی بیان نہیں کرتے تھے، مجمع میں سے اٹھ کر کے جاتے تھے۔ یہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ مجلس میں کس کو بٹانا ہے، وہ لوگ کیا مجلس کریں گے۔ یہ مجلس سے کبھی بھی بیٹھو آپ زندگی کے اندر یاد رکھو کہ بچوں کو سامنے مت بٹھاؤ، بچے وہ حرکت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خلل پڑتا، اور دین کے کاموں میں ایک سوئی کے برابر بھی اگر خلل پڑے گا تو یاد رکھو وہ وہیں برباد ہو جاتا۔ نماز میں تھوڑا سا اگر امام صاحب غلطی کر دیے تو سجدہ سہو ہو جاتا نماز میں۔
تو اسی لیے بچوں کو کبھی مت بٹھاؤ مجلسوں میں. ایک مقصد کے تحت انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے. اگر اس زندگی میں ہم اپنا مقصد رزق بنائیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں مولانا کمائی سے سب کچھ چلتا، پیسہ ہے تو سب ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کی سوچ ہے، دنیا والوں کی سوچ ہے. جس انسان کی زندگی میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر، کاروبار، بیوی، بچے، جائیداد، مال، دولت، نام، نمود، یہی سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ دنیا کی سوچ ہے. اور یہ انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ یہ انسان آخرت میں کامیاب ہوگا. اگر ہماری سوچ ایسی بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ، گھر، نام، عزت، کاروبار یہی سب کچھ ہے، تو آج سے اس سوچ کو تبدیل کرو. میرے بھائیوں نے، اس صحابہ نے اس سوچ کو تبدیل کر کے دکھایا ہے. صحابہ اکرام نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. صحابہ غریب نہیں تھے، صحابہ ایسے نہیں تھے کہ وہ جو ہے غریب ہیں، صرف مسجد میں آ کر کے بیٹھتے تھے. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ، آپ بھی مالدار ہیں، صحابہ بھی مالدار ہیں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ اتنے مالدار تھے کہ ان کے خزانے کی چابیاں 80 اونٹوں پر رکھ کر کے لے جایا جاتا تھا. خزانے کی چابی، ہماری ایک گھر میں الماری ایک ہی رہتی، اس کی ایک چابی ہمیں جیب میں رکھ لیتے. صحابہ 80 اونٹوں پر اپنے الماریاں کی چابیاں رکھتے تھے، اتنے ان کے چابیاں تھے. تو سوچو مال کتنا تھا. لیکن زندگی کیسی گزاری ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے اپنے مقصد کو پہچانا. ان لوگوں نے پہچانا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، اس رزق کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. مجھے اپنی زندگی میں عبادت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد، اب مکے کے لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ کو مدینہ جانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نکلے، ساتھ میں صحابہ بھی آئے. مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے، مسجد قباء کے نام سے. یہ اسلام کی سب سے پہلے مسجد ہے. ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کے لیے جا رہے ہیں، وہیں رہنا ہے، وہیں دین کا کام کرنا ہے. جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی. جمعہ کی نماز پڑھ کے لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنے محلے میں سب سے پہلے مسجد بنا، اس کو آباد کرو. یہ سب سے پہلا سبق ملا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. صحابہ کے اندر دیکھا کہ یہ مدینے کے رہنے والے صحابہ ہیں، یہ مکے کے رہنے والے صحابہ ہیں، دونوں اجنبی ہیں. ایک گاؤں سے آیا ہوا انسان دوسرے گاؤں میں جاتا ہے تو وہ اجنبی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، اجنبی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق پڑھایا. کس کا؟ بھائی کا سبق پڑھایا، بھائی چارے کا سبق پڑھایا کہ اجنبی نہیں ہے، مسلمان کا بھائی ہے. ایسا سبق پڑھایا، ایسا سبق پڑھایا. میرے بھائیوں، سیرت لکھنے والوں نے اپنے قلم کو توڑ دیا کہ ایسا سبق دنیا میں کوئی نہیں پڑھا سکتا. صحابہ اکرام کو کہا یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے. تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے کیا کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے تھے، گھر تھا، جائیداد تھی، بیوی تھے، 2 بیویاں تھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سعد آج سے تمہارا بھائی عبد الرحمن ہے، اس کو لے جاؤ ساتھ میں. حضرت سعد حضرت عبد الرحمن کو لے گئے اور جا کر کے کہا بھائی یہ دیکھ اتنا بڑا میرا گھر ہے، آج سے آدھا گھر تیرا، آدھا گھر میرا. صرف اللہ کے رسول نے اسلام کی تعلیم دی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے گھر میں 2 حصوں کو کر کے کہا کہ تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، یہ آدھا گھر تیرا ہے. اور آج سگا بھائی کو گھر سے نکال رہا ہے، سگا بیٹا ماں باپ کو گھر سے باہر نکالتا، یہ سب میرا ہے، میں کوئی کو دوں اس کو. یہ ہماری حالت ہے. ان لوگوں کی حالت کہ کہا کہ اپنا آدھا گھر تیرے نام سے. ایک ہم ہیں کہ اپنے بھائی کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر کے کہتے ہیں یہ سب میرا، تیرا کیا؟ یہ دنیا کی سوچ ہے. اس کے بعد کہا کہ حضرت سعد نے کہا عبد الرحمن یہ گھر تو آدھا تمہارا، چلو کھیت کی طرف. کھیت کو دکھایا، یہ 10 ایکڑ کھیت ہے، یہ 20 ایکڑ کھیت ہے، آج سے آدھا تمہارا، آدھا میرا. کیسا سبق اللہ کے رسول نے بتایا
کیسا بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک بھائی کے درمیان دوسرے بھائی کے لیے کیسی محبت جاگی۔ آج پڑوسی بات نہیں کرتے میرے بھائیوں، گلی میں بازو گھر کا پڑوسی بات نہیں کرتا، پوچھا کیوں نہیں بات کرتے؟ کچرا ہمارے گھر کے سامنے جمع کر رہے، کئی کو نہیں بات کرتے، نہیں وہ گھر میں روزانہ جھگڑے ہوتی جی اس لیے ہمیں کھڑکی بند کر کے چھوڑی، نہیں ان کا منہ نہیں دیکھنا۔ ہماری حالت کس دین کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیسی ہماری سوچ بنی ہوئی دنیا کی۔ نام کو تو مولانا، حاجی صاحب، حافظ صاحب، گلی کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، گلی میں ایک نام والا، گاؤں میں ایک نام والا، لیکن سوچ کیسی گھٹیا۔ جھگڑے ہو رہے ہیں، منہ نہیں دیکھ رہا، دعوتوں میں نہیں بلا رہا ہے، شادی بیاہ میں نہیں بلا رہا ہے۔ کہا کہ 5 ایکڑ عبد الرحمن تمہارے لیے، پھر کہا کہ عبد الرحمن دیکھو میرے 2 بیویاں ہیں، میں تمہارے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی، اس سے تم شادی کر کے میرے گھر میں میرے کھیت میں کام کرنا۔ یہ تمہارے نام سے صرف کام نہیں، تمہارا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا تھا کہ ایک بھائی کے دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ان میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ ایک تھوڑی سی گھی ہے، تھوڑا سا کھجور ہے، تھوڑا سا پنیر ہے۔ ایک مٹھی کھجور، پنیر، گھی لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس پر دعا کرو، میں اس سے اب تجارت کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ کر کے دعا دی، اللہ تجھے اس میں برکت دے، پھر بھیجا جا ایک مٹھی کھجور، گھی اور پنیر سے اپنا کاروبار شروع کر۔ میرے بھائیو 3 مہینے میں عبد الرحمن بن عوف اتنا کمائے، کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے ان کے خزانے کی چابیاں 80 اونٹوں پر لگا کر لے جایا کرتا تھا، اتنا کمایا انہوں نے 3 مہینوں میں۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ دسترخوان بچھایا، 2 وقت دسترخوان بچتا تھا اور ہر ٹائم 80 لوگ ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔ وہ دسترخوان پر آ کر کے بیٹھتے، دیکھتے، اللہ کیا مجھے تو نے دنیا میں ہی جنت دے دی؟ یہ کہتے روتے اور اٹھ کر کے چلے جاتے تھے۔ مالدار تھے لیکن دنیا نہیں دیکھی، آخرت کو دیکھا۔ اور آخرت کب بنتی؟ انسان کی عبادت سے بنتی ہے، نام سے نہیں بنتی میرے بھائیوں، عبادتوں سے بنتی ہے۔ اتنے مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی، اللہ نے کہا ہے عثمان آپ صرف عثمان نہیں رہیں گے، جب بھی دنیا آپ کا نام لے گی عثمان غنی کہے گی۔ غنی کا مطلب آتا ہے مالدار۔ لیکن کیسی قربانیاں دی انہوں نے، اللہ نے دنیا ہی میں کہا عثمان غنی آپ جنتی ہو، حضرت ابوبکر آپ جنتی ہو، حضرت عمر آپ جنتی ہو، حضرت علی آپ جنتی ہو۔ اللہ نے کہا یہ لوگ جنتی ہیں دنیا میں۔ ان لوگوں نے دنیا کو نہیں چنا بلکہ ان لوگوں نے آخرت کو چنا، اللہ کی عبادت کو چنا۔ آج ہم لوگ ہیں ہر قدم قدم پر دنیا چن رہے ہیں، ہر چیز میں دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کو ناراض کرنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کھول کے دیکھ، میں نے اس میں صاف کہا ہے کہ عبادت میرے لیے کر، رزق میں تیرے لیے دوں گا۔ اب جب انسان اس مقصد کو پلٹ دیتا ہے، روزی میں پڑتا ہے، تو عبادت اس کو نہیں ملتی میرے بھائیوں، عبادت اس کو نہیں ملتی۔ آج پوچھا جائے کہ میرے بھائی تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں مولانا کاروبار میں تھا، دکان بند کرنے لیٹ ہوا۔ کیوں نہیں پڑھے؟ نہیں اسکول میں تھا، نہیں پڑھ سکتے نماز۔ کئی کو نماز نہیں پڑھے، شادی تھی نہیں ہوا پڑھنے کا۔ کئی کو نماز نہیں پڑھے، رات میں لیٹ سے سویا تھا، صبح میں اٹھنے کو نہیں ہوا۔ کیا یہ بہانے اللہ کے پاس بتا کر کے آخرت کو چن لو گے، جنت کو چن لو گے آپ لوگ؟ کہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ رمضان میں کاروبار زیادہ چلتا ہے، اے اللہ میرے دکان میں زیادہ گراہک رہتے ہیں اس لیے میں نماز کو نہیں جا سکا، اللہ آپ مجھے جنت کو دو؟ یہ بول سکیں گے میرے بھائی؟ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول سکتا۔ اپنے دماغ کی سوچ کو تبدیل کرو، اپنے دل کو تبدیل کرو اور کہو دل دماغ کو کہ نہیں مجھے عبادت کرنا ہے اللہ کے لیے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ میں اگر آپ لوگوں سے سوال کروں
کہ انسان کا دشمن، سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو ہم لوگ کہیں گے شیطان دشمن ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شیطان انسان کا دشمن نہیں ہے۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ شیطان کو تو اللہ نے بنایا، لیکن اس شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ کیونکہ شیطان بھی بہت بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ وہ گزرا ہے، بہت عبادت کرا ہے شیطان، لیکن اس شیطان کو شیطان جو ہے اس کے نفس نے بنایا۔ اللہ نے کہا شیطان اے ابلیس آدم کے سامنے سجدہ کر، تو شیطان نے کہا میں کیوں کروں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا کرے تو ہوں نہیں، مٹی سے پیدا ہوا، میں کہیں کو اس کے سامنے سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ اس کا نفس، اس کے نفس نے عبادت سے روکا تو شیطان بن گیا۔ آج انسان کے اندر بھی وہی ہے، اس کا نفس ہے جو عبادتوں سے روکتا ہے۔ رمضان میں شیطان تو قید ہوتی ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کہاں ہیں؟ کیوں ہمارے رمضان میں بھی مسجدیں ویران ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، روزے نہیں رکھتے ہیں ہمارے نوجوان؟ اس کا نفس ہے، اس کا نفس اس کو بولتا ہے اتنی دھوپ میں کیسا روزہ رکھے گا، نماز تو تراویح 1-1 گھنٹہ چلتی، کیسا جا کر کے کھڑا ہوگا، آخر کے 4 رکعت میں چلے جائے۔ اس کا نفس ہے جو قدم 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 پر اس کو جو بہکا کر کے اپنے مقصد سے دور کر رہا ہے، اس نفس کی سن کر کے ہم لوگ بھی اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنے نفس کو پہچانو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، دنیا کچھ نہیں دے گی، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ سب سے زیادہ حسن، سب سے زیادہ خوبصورتی، سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے دیکھنے میں خوبصورت حضرت یوسف کو بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں اگر کوئی خوبصورت تھے وہ حضرت یوسف تھے۔ حضرت یوسف کو اللہ رب العزت نے جنت کی آدھی خوبصورتی عطا کیا تھا، لیکن اسی یوسف کو بازار میں بیچا گیا۔ آپ سب کو اگر یوسف علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے تو سن لو کہ بازار میں حضرت یوسف کو بیچا گیا۔ بادشاہ نے چند حقیر ٹکڑوں سے خریدا، 1-2 جوڑے چپل، 1-2 جوڑے کپڑے اور چند دینار دے کر کے یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا گیا۔ اللہ نے اعلان کیا جس کو ہم نے آدھی خوبصورتی دیا تھا اس کو بازار میں دیکھ کر کے بتایا گیا کہ دیکھنے والی خوبصورتی پہ مت جاؤ، دل کی خوبصورتی پہ آؤ، دل کی خوبصورتی پہ آؤ۔ آج ہم لوگ دیکھنے والی خوبصورتی پر جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ پیسہ کمائیں گے نام کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے نام کمائیں گے۔ نام تو فرعون نے بھی کمایا۔ آج ہم کوئی فرعون کو جو ہے اچھے نام سے یاد نہیں کرتے، لعنت والے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک سب کچھ ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف کو بازار میں بیچ کر کے بتایا کہ یوسف خوبصورت ہے لیکن بازار میں بک رہا ہے۔ اللہ نے حضرت بلال کو کعبے پہ ٹھہرا کر کے بتایا میرے نزدیک گورے کالے کی کوئی فرق نہیں ہے، میرے نزدیک عبادت گزار کے بندے کی فرق ہے۔ جب وہ فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، سارے صحابہ تھے، سارے لوگ تھے، اذان کا وقت ہو گیا، ابھی خانہ کعبہ چھوٹا تھا، سب لوگ کہنے لگے کہ اذان کون دے گا، اذان کون دے گا۔ وہی آئی کہ بولو بلال کو اذان دینے کے لیے بولو۔ بلال آگے بڑھے اذان دینے کے لیے، کہا گیا بلال زمین پر نہیں اذان دینا، خانہ کعبہ پر چڑھنا، چڑھ کر کے اذان دینا۔ آج پوری دنیا خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا اذان دینے کے لیے، اذان دی، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یوسف کو بازار میں بیچ کر کے خوبصورتی کی حیثیت گنوا دی، بلال کو خانہ کعبہ پہ چڑھا کر کے بتا دیا کہ میرے نزدیک نہ گورا اچھا ہے نہ کالا اچھا ہے، میرے نزدیک ایمان والا اچھا ہے، ایمان والا اچھا ہے۔ آج ہمارے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ مال والا اچھا ہے، مالدار اچھا ہے، جس کا جیب گرم ہے انہی اچھا ہے، جس کا نام اچھا ہے انہی اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نزدیک ایسے کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک چاہے گورا ہو، کالا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، اندھا ہو، اللہ کے نزدیک عبادت کرنے والا بندہ اچھا ہے۔ ہم لوگ دیکھو ہم کتنے عبادت گزار ہیں، ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں کتنی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دن اور رات اللہ کی دی ہوئی سانسیں لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے میں ایک ذرہ رتی برابر بھی ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ایک کتا بھی مالک کا ایک روٹی کھاتا ہے تو اس کے گھر جتنتا ہے، اس کا محلہ جتنتا ہے، آنے والے اجنبی لوگوں کو کہتا ہے میں نے اس محلے کی ایک روٹی کھائی ہے، میں نے اس گھر کا ایک ٹکڑا کھایا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو اس محلے میں گھس سکے، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، اس پر ٹوٹ پڑوں گا، محلے کو بچاؤں گا۔ اس کتے سے پوچھا جائے کہ تو اپنی جان کی کیوں نہیں فکر کر رہا، کیوں اس پر جا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں میری مالک کا ایک ٹکڑا کھا رہا ہوں، مالک سے نافرمانی نہیں کر سکتا، کتا کہتا ہے۔
اگر ہمارے سے سوال کیا جائے کہ انسان تو بھی تیرے مالک کے ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، تو دیکھ کتنا تیرے مالک کا وفادار بندہ بن کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہزاروں نعمتیں اللہ کے ہم کھا رہے ہیں، ہزاروں نعمتیں اللہ کے ہم پر برس رہی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو اس مالک کے ہم کتنے وفادار ہیں۔ وہ کتا ہمارے سے بہتر ہے جو ایک روٹی کھا کر کے مالک کی وفاداری کر رہا ہے، دنوں رات مالک کا کھاتے ہیں، لیکن ایک وقت بھی اللہ کا احسان ہمارے دل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، صرف ہم لوگ جو ہے زبان کے مسلمان ہیں، دل کے مسلمان نہیں ہیں۔ الفاظ کڑوے ہیں میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ دل کا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان لاؤ جنت دوں گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ہتھیلی میں رکھ کر کے دور سے دیکھا گیا تو بھی نظر نہیں آتا، اتنا ایمان لاؤ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دوں گا۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اسی وجہ سے کہا کہ اس دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے۔ آج یہی حالت ہم سب کی ہو گئی ہے، دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، آخرت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی نعمتیں ختم۔ اللہ نے کہا رمضان کے آخر عشروں کو آپ لوگ خوب عبادت کرو، راتوں کو جاگو، عبادت کرو۔ آج ہماری راتیں لہو و لعب میں گزر رہی ہیں، ہمارے نوجوان جا کر کے دیکھو انجمن کا پورا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، کوئی عبادت کے لیے تیار نہیں ہے۔ جا کر کے دیکھو گاڑیوں پر ٹھہر کر کے کھانا کھانے میں لگے ہوئے ہیں، عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے کہ اس مبارک رات میں کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، کھانے پینے میں لگا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اکابرین کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچو جو نوالا میرے ہاتھ میں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب سوچ کر کے اس نوالے کو منہ میں رکھو، کیونکہ آدم نے جنت میں اسی نوالے کی وجہ سے دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اللہ نے کہا تھا یہ مت کھا، حضرت آدم کھائے تو دنیا میں آ گیا۔ اللہ نے کہا سود مت کھا، انسان کھا رہا ہے، کہاں بھیجیں گے اللہ اس کو؟ بہت سارے ہیں میرے بھائیوں، انسان کو تبدیل ہونا ہے، اپنے اللہ کا ہونا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول نے کہا ان راتوں کو جاگو۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو ٹائٹ باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب لنگی کو ٹائٹ باندھ لینے کا؟ یہ کنایا ہے عبادت سے۔ اللہ کے رسول بیویوں سے کہتے تھے کہ اب ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اب گھر کو نہیں آئیں گے، صرف مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ یہ جملے اللہ کے رسول کے ہیں کہ میں اب صرف اللہ کی عبادت کروں گا، صرف اللہ کا ہوں میں۔ اب یہ 10 دن نہ میرے بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرا کاروبار، صرف اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ کون اللہ کے رسول؟ اللہ کے لاڈلے، دنیا جن کے لیے بنائی گئی، جنت کا شہسوار، جنت میں سب سے بڑا مقام، مقام محمود جس کو عطا کیا گیا، تمام نبیوں کے سردار، نبیوں کی امامت جس نے کی۔ اللہ نے اذان میں، قرآن میں، اقامت میں، ہر جگہ اللہ کے رسول کا نام بتایا۔ اللہ کا لاڈلا معراج پر اپنے پاس بلا کر کے اپنے قریب بلایا۔ ایسا لاڈلا کہتا ہے کہ عبادت کرنا ہے میں لنگی کو کس کر کے باندھتا ہوں۔ اور ہم کیسے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر عبادت کا شوق تک نہیں ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں وہ تک پتہ نہیں ہے ہم کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا عبادت، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا عبادت، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا عبادت۔ نہیں میرے بھائیوں، عبادت کے بہت سارے جز ہیں۔ نماز بھی نماز جیسی ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، قرآن میں ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کوئی گناہوں سے بچ رہا ہے؟ ہم خود کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جی اور پھر بھی سود کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جی ان کی زبان دیکھو کیسی ہے، نماز پڑھتے ہیں جی 5 ٹائم کی لیکن انسان صحیح نہیں، ہم لوگ کہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، نماز نہیں پڑھ رہا، جو انسان نماز پڑھتا ہے ضرور تبدیل ہوتا ہے۔ یہ تو دکھاوے کی نماز ہے، جو نماز اس کو خود تبدیل نہیں کر سک رہی، کیا وہ نماز جنت میں لے جائے گی اس کو؟ کیا وہ نماز جنت میں لے جائے گی؟ ایک لیلا مجنون کی کہانی مشہور ہے کہ جو ہے مجنون اپنی لیلا کی یاد میں مست اور مگن ہوتے ہوئے جا رہا ہے محلے کے اندر۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ یہ نمازی انسان نماز چھوڑ کر کے پکڑا اور کہا ارے دیوانے، پاگل، تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے سے گزر رہا تو؟
اس نے کہا بھائی میں تو میری لیلا کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا، بس چل رہا ہوں کیونکہ ذہن دل میں میری لیلا کی تصور ہے۔ تو نماز پڑھ رہا تھا، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ اگر تجھے تیرے حقیقی رب سے محبت ہوتی تو تجھے بھی پتہ نہیں چلتا سامنے سے کون آ رہا کون جا رہا۔ تیری محبت جھوٹی ہے کیونکہ تو اللہ کی یاد میں تو ٹھہرا ہے، تجھے مچھر کہاں اڑ رہا یہ بھی معلوم ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کھجانا ہے، تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کون سا فین بند ہوا۔ کہاں روکے گی نماز؟ ان چیزوں کو سمجھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ یہ بیان صرف کانوں کے مزے کے لیے، زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا، کیا کہا؟ کمرے میں لے جا کر کے، یوسف کوئی نہیں دیکھ رہے، آ جاؤ ہمارے پاس گناہ کریں گے۔ سورہ یوسف میں سارا قصہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سوچو میرے بھائیو، بند کمرے میں یوسف علیہ السلام ہیں، زلیخا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، بادشاہ کا محل ہے، بڑا محل ہے۔ زلیخا کہتی ہے یوسف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، قال حیت لک، میرے قریب آ جا، میری خواہشات کو مٹھا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو یوسف جوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ یوسف کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے، گناہ سے پیچھے مجھے میرے اللہ کا ڈر ہے، اللہ دیکھے گا، اللہ پوچھے گا، مرنا تو طے ہے، کیا کہوں گا اللہ سے کہ یوسف تو نے گناہ کیا؟ کیا پیچھے ہٹ گئے یوسف علیہ السلام، کہا کہ میں میرے مالک کی روٹی کھاتا ہوں، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ آج ہم لوگ جو ہے جب بھی تنہائی اختیار کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، کمروں میں بیٹھتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، موبائل نکالے گناہ کے شوقین دیکھنا شروع، اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرے اللہ نے بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نظر میں یہ سارا سین لکھا جا رہا ہے۔ یہ انسان کے دل دماغ میں آنے والی چیز ہے۔ آج ہمارے دلوں کو میرے بھائیو دنیا کے لیے ہم نے قید کیا ہے، دین کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک ہمارے موبائل فونوں کی حیثیت ہے، ہمارے نزدیک ہمارے خواہشات کی حیثیت ہے، ہمارے نزدیک میرے بھائیوں اپنے شوق کو پورا کرنے کی حیثیت ہے۔ مزہ ہے لیکن اللہ کی عبادت کرنے کا ہمارے نزدیک ذرہ بھی شوق نہیں ہے۔ اس شوق کو پیدا کرو جس شوق کو حضرت بلال حبشی نے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں بلال حبشی ایمان لائے، غلام تھے، ان کا مالک ان کو مارتا تھا۔ کس سے؟ درے سے مارتا تھا، چابوک سے مارتا تھا۔ کیسا مارتا تھا؟ تیز دھوپ میں۔ عرب کی دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ہم یہاں انڈی کی دھوپ دیکھ کر کے پریشان ہو رہے ہیں، عرب کی دھوپ تو اس سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ننگے بدن پتھر پر لٹا کر کے اوپر چابوک سے مارنا، سوچو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ننگے پیر، بھائی ہم لوگ ننگے پیر پھرسی پہ نہیں ٹھہر سکتے، وضو کر کے 2 منٹ میں مسجد میں بھاگ کر کو جاتے ہیں، پیروں کو چٹکا لگتا بول کے، پورے دھوپ میں مارتے تھے چابوک سے۔ بلال کے منہ سے کیا نکلتا ہوگا؟ بلال کے منہ سے نکلتا تھا اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نکلتا تھا؟ اللہ 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 اللہ۔ جتنے بے عربی مارا جاتا کہتے اللہ 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 اللہ۔ ایک نے کہا بلال تم پاگل ہو کیا؟ کیوں مار کھاتے ہو؟ چھوڑو دین اسلام کو، تمہارا مالک بھی تمہارا مارنا بند کر دے گا، پھر تم نہ آزاد کرے گا، اچھی زندگی گزارے گی۔ کیا رکھا ہے دین میں؟ کیا رکھا ہے اللہ کی محبت میں؟ بلال حبشی نے کہا نہیں میرے بھائی، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بازار کو جاتا ہے گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا مٹکا لانے کے لیے، مٹکا خریدتا ہے تو بجا کر کے دیکھتا ہے کہ کہیں اس مٹکے میں سوراخ تو نہیں ہے۔ اللہ مجھے بجا کر کے دیکھ رہے ہیں، بلال کچا تو نہیں ہے۔ جتنے بار مجھے بجایا جاتا ہے اتنے بار میرے منہ سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے۔ آج ہم نہ بجانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دکان پر 2 کسٹمر زیادہ آنے، بس 2 کسٹمر، وہ مؤذن کہتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، ہمارے کچھ نہیں فرق ہوتا۔
کچھ بھی نہیں فرق ہوتا، کسٹمر پر دھیان ہے۔ یہ تیز دھوپ میں اپنے پیٹھ پر مار کھا رہے ہیں، زبان سے اللہ کا نام نکال رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن سن لو، دنیا میں رہ کر کے عیاش کرنے والوں، یہ بلال موجود ہوں گے، یہ اپنی پیٹھ دکھا کر کے کہیں گے کہ میں نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے؟ کیا جواب دو گے اس وقت اللہ سے؟ اس کے بارے میں بھی سوچو میرے بھائیو۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، جس کی عبادت میں کمی، یاد رکھو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے پڑے گا وہ انسان دنیا کا ہی رہ کر کے رہے گا۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں نام کمانا، دنیا میں کمانے والی کی عزت ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں بزنس مین ہے کمانے سے اچھا ہے لوگ کہے یہ دیندار ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ ہم مالدار کہنا، میرے بھائیو دنیا والے آپ لوگوں کو مالدار ہے یہ کہنے سے بہتر ہے کہ دنیا والے تم کو کہے یہ دیندار ہے۔ یہ بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، گناہ کی لذتوں میں پڑ کر کے اپنی آخرت، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ جو انسان گناہ میں گرتا ہے، گناہوں میں پڑتا ہے، وہ شیطان کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کی ناراضگیوں میں رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں رہتا ہے۔ اور جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یوسف کو زلیخا نے کہا تھا میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، دروازے پورے بند ہیں۔ یوسف دروازے کی طرف بھاگتے ہیں، دروازہ تو بند ہے لیکن گناہوں سے بچ کر کے بھاگ رہے ہیں، اللہ نے دروازوں کو کھولا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہا تھا الگ کمرے میں، یوسف تو پاک ہیں۔ یوسف کہنے لگے کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ زلیخا بولی یہ تمہاری غیر موجودگی میں میرے اوپر حملہ کر رہا تھا، الٹا الزام لگایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بیوی بول رہی اور یوسف بول رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرا، زلیخا بول رہی ہے کہ سب کچھ کرا، کیا کروں میں، کس کو سزا دوں؟ یوسف نے اللہ کو یاد کیا، کہا کہ اللہ میں نے گناہ سے بچا تھا، تیرے لیے تو ہی راستہ پیدا کر۔ تو اس وقت اللہ نے جو راستہ پیدا کیا ہے، جو انسان گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے جو اللہ راستے پیدا کرتے ہیں وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس وقت جو گواہی دلائی وہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے دلائی، جو چھوٹا بچہ ابھی گنوارے میں تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے دنیا میں 4 بچے ہیں جو چھوٹے پن میں، ننھی عمر میں، 2-3 مہینے میں جن بچوں نے بولا ہے وہ دنیا میں صرف 4 بچے گزرے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بولا۔ ایک وہ بچہ جب فرعون نے اپنے دربار میں کام کرنے والی بیوی کو سزا دی تھی، فرعون نے دیکھا کہ میرے دربار میں کام کرنے والی بچی مجھے اللہ نہیں مان رہی، وہ اللہ کو، موسیٰ کے رب کو اللہ مان رہی ہے، اس عورت کو پکڑ کر کے دربار میں لایا اور کہا کہ اے مشتہ مجھے اللہ نہیں مانے گی۔ اس عورت کے ایمان پر قربان، اس عورت کے اسلام پر قربان، کیسا جذبہ، کیسا ایمان، کیسا اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اس عورت کے دل میں، بھرے بازار میں، بھرے دربار میں۔ عورت نے کہا تو کون، تجھے کو میں خدا نہیں مانوں گی، میرا خدا تو وہ ہے جو تم سب کو پالنے والا ہے، اللہ ہے میرا خدا۔ فرعون نے کہا تجھے ماروں گا، عورت نے کہا مار، کچھ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا اس کا ایمان بنا ہے، یہ اب دنیا کے بارے میں نہیں سوچے گی، اس کے بچوں کو لاؤ، اس کے بچوں کو ذبح کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو، بڑی بیٹی کو لایا گیا جو بالکل چھوٹی تھی، بول بھی نہیں سکتے تھی، 3 بچے میں چھوٹی بچی تھی۔ فرعون نے کہا ایک کڑھائی میں تیل گرم کرو، تیل گرم کیا گیا، اس ماں کے سامنے کہا اسلام سے پھر جا، مجھے اللہ کو مان، نہیں تو تیری بچی کو اس تیل میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا جو کرنا ہے کر لے، کیونکہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں دل کے اندر، اللہ آ گئے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس بچی کو اٹھا کر کے فرعون نے تیل میں ڈالا،
تیل میں، گرم ابلتا ہوا تیل، کھولتا ہوا تیل میں ایک ماں کے سامنے بچی کو ڈالنا، یہ جو نظارہ دیکھنا، یہ جو کیفیت میرے بھائیو دلوں کو توڑنے والی، آنکھوں کے اندر سے آنسوؤں کو بھی رلانے والی کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھا کہ بچی تیل میں تل رہی ہے تو اس بچی نے کہا امی یہ گرم نہیں ہے تیل، یہ ٹھنڈا تیل ہے، اللہ نے اس کے لیے میرے لیے یہ گلزار بنا دیا ہے۔ اس بچی نے بولا تو جو ننھی بچی تھی، جو بالکل بہت چھوٹی عمر کی تھی، جو بولنا بھی نہیں سیکھا، تو دنیا کی یہ پہلی بچی ہے، اور اللہ نے کیا کیا، 28ویں پارے میں اس عورت کے بارے میں ایک آیت ہی نازل کر دیا اور کہا کہ یہ عورت ہی جنتی ہے۔ پھر دوسری بچی، دوسرا کون؟ کہتے ہیں کہ ایک وہ بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت مریم کے پیٹ میں جب عیسیٰ پیدا ہو گئے تو لوگوں نے کہا اللہ والی تھی، بیٹا کہاں سے ہوا، شادی نہیں ہوئی، کہاں سے ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے، مریم نے کہا اس بچے کو جا کر کے پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ لوگوں نے آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تیسرا بچہ بنی اسرائیل کا ایک عابد، بہت بڑا عبادت کرنے والا تھا، مست عبادت میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ماں نے آواز دیا، اس نے انکیر کیا تو ماں نے کہا بہت اپنی عبادت پہ تجھے غرور ہے نا، اللہ کرے کہ تیرا معاملہ ایک زناکار عورت کے ساتھ پڑنا۔ چند دن میں ایک عورت گاؤں کی کھیت میں چراتے چراتے کسی کے ساتھ منہ کالا کی، چند دن کے بعد اس کے یہاں بیٹا ہوا تو اس عورت کو پوچھا گیا یہ بیٹا کہاں سے؟ تو اس نے کہا وہ جو عبادت کرنے والا عابد ہے نا یہ اس کا بیٹا ہے، الزام لگایا۔ تو پھر لوگ ان کو مارنے کے لیے آئے لکڑیاں لے کر کے، وہ عابد نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ۔ لوگوں نے کہا عورت تو تیرا سے نام بول رہی، عابد نے کہا اس بچے کو پوچھو۔ اس بچے کو پوچھا گیا تو اس بچے نے بولنا شروع کیا، کہا کہ یہ عابد میرا باپ نہیں ہے، فلاں جنگل میں بکریاں چرانے والا انسان میرا باپ۔ یہ تین بچے ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے بولا، اور جب بھی بولا تو حق بولا، جب بھی بولا تو سچ بولا، جب بھی بولا تو نیکی کی بات بولی۔ تیسرا چوتھا بچہ یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں زلیخا کی طرف نہیں گیا تھا، زلیخا میری طرف آئی، تو گوارے کے بچے نے بولا بادشاہ یوسف کا کرتا دیکھو، سامنے سے اگر کرتا پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، پیچھے سے کرتا پھٹا ہے زلیخا جھوٹی ہے۔ جب کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اللہ گناہ سے جو انسان بچتا ہے اللہ کے لیے بچتا ہے، اللہ رب العزت ایسی چیزیں لاتے ہیں اس کی زندگی میں۔ ہم نے کبھی بچا نہیں ہے گناہ سے، کبھی ہم نے نہیں سوچا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے، کبھی نہیں سوچا ہم نے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ آیا اور آ کر کے کہا بادشاہ مجھے خزانہ، مجھے مال چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا اناج اس کو دیا، اس نے کہا مجھے اور چاہیے، اور دیا، اس نے کہا مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، دیتے رہے 7 اونٹوں کا اناج دیا۔ یوسف نے کہا نوجوان ہے کیوں مانگ رہا ہے اتنا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پتہ نہیں میں کون ہوں، میں وہ بچہ ہوں جو تمہارے اچھے نیک ہونے کی گواہی دیا تھا بچپن میں چھوٹے رہے جب، وہ بچہ ہوں، میں نے کہا تھا تم سچے ہیں۔ یوسف نے کہا ارے تو نے تو میری گواہی دی تھی اس وقت، اس کو اور دو اناج دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کہا یوسف تو نے اس بچے کو اتنا کیوں دیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اس نے میرے سچے ہونے کی گواہی دی تھی اور میں بادشاہ ہوں اسی لیے دیا ہوں۔ اللہ نے کہا یاد رکھ یوسف تو بادشاہ ہے دنیا کا، تیری گواہی دینے پر تو تیری طاقت کے اعتبار سے دے رہا ہے، میں بھی بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں، جو انسان میری گواہی دے گا میں اپنی طاقت کے اعتبار سے اس کو دوں گا۔ جو انسان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، عبادت کے ذریعے سے گواہی دیتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں اپنے طریقے سے دوں گا۔ لیکن ہم گنہگاروں کو آج تک لینے کا طریقہ نہیں آیا ہے، ہم گنہگاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سے لیتے کیسے ہیں، ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنی عبادتوں میں جان پیدا کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط کیسے پکڑتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دنیا کا پلان معلوم ہے، ایک جائیداد سے دوسری جائیداد کیسا کمانا ہے، ایک انسان کو کیسا منہ مارنا ہے، دنیا کے اندر جائیداد کیسے جمع کرنا ہے، پیسہ کیسا جمع کرنا ہے، ہم یہ معلوم ہے۔
ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی برکت کو، اللہ کی مدد کو کیسے لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے لیے جینا ہے، جو انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرے اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جائیداد، یہ دولت، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ میرے لیے اچھا ہے، یاد رکھو قرآن نے کہا گیا یہ بے وفا لوگ ہیں، بے بھروسہ لوگ ہیں۔ دنیا میں تم کہتے ہو نا اس انسان کے ساتھ دوستی نہ کرو، وہ دھوکے باز انسان ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ میں رہنے والی بیوی تم کو دھوکہ دے گی، تمہارے بچے تم کو دھوکہ دیں گے۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قیامت کے دن ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اس نیت سے بھاگے گا کہ یہ میرا باپ مجھے نیکی نہ مانگے اس لیے بھاگ رہا ہوں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے منہ چھپائے گی، اس کو کہا جائے کہ کیوں منہ چھپا رہی ہے تو وہ بیوی کہے گی میرا شوہر مجھے آ کر کے نیکیاں مانگے گا اس لیے میں چھپ کر کے پھر رہی ہوں۔ قرآن کہتا ہے آج ہم ان کے لیے، ان بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے اس مالک کی حقیقی نافرمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ دیکھو عبادت کی طرف آؤ، رزق کے پیچھے مت پڑو، دنیا کے پیچھے مت پڑو، اتنا مت کماؤ کہ نماز ختم ہو رہی ہے، تراویح ختم ہو رہی ہے، زندگی میں دعا مانگنے کا وقت نہیں مل رہا، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ یہ مسجد، یہ جنت کا ٹکڑا، مسجدوں کو کہا گیا یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، اس جنت کے ٹکڑے میں آ کر کے بیٹھنے کی تک طاقت ہم کو نہیں مل رہی ہے، تو کیا کرو گے وہ جائیداد لے کر کے، کیا کرو گے دنیا میں لے کر کے؟ دنیا میں لوگ آپ کو قبر میں رکھ کر کے آئیں گے، 3-4 دن روئیں گے، پھر اس کے بعد نہیں اپنی زندگی میں۔ اب وہاں پوچھا جائے گا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیا ہے، کیا لے کر کے آیا ہے، اللہ کا کتنا کھایا، تو نے اللہ کے ساتھ کیا فرما برداری کی ہے۔ ایک انسان اپنے دکان میں کام کرنے والے نوکر کو تماچا مارتا ہے، پوچھا جائے کہ کیوں مارا تو مالک کہتا ہے اس نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا اس لیے مار رہا ہوں۔ پھر قبر میں کتنا ماریں گے اللہ رب العزت۔ یہ چیزیں سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، یہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ گناہ سے بچنا شروع کرتے۔ جو انسان گناہوں سے بچتا ہے، ہر قدم قدم پر سوچتا ہے میرا اللہ میرے دل میں، میرے اللہ میرے دل میں، میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں عبادت کروں گا، عبادت کی طرف رہوں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا، جو بھی بلا مصیبت آئے، جو بھی پریشانی ہے میرے اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں نے تیرے لیے بچا ہے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کر سکتا تھا لیکن اللہ تیرا ڈر میرے دل میں ہے۔ میرے بھائی اللہ اس انسان کے نسل میں ولیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ جو انسان گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، کہتے ہیں کہ اس انسان کے خاندان میں ولی پیدا ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی، نوجوان، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ ایک مرتبہ مسجد سے نکل کر کے، اپنی عبادت کی جگہ سے نکل کر کے جا رہا تھا، اس محلے کے اندر ایک زناکار عورت بیٹھا کرتی تھی۔ اس کا پیشہ ہی تھا نوجوانوں کو، مجمع کو اپنے طرف بلانا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ نوجوان جاتے جاتے ایک مرتبہ نظر پڑی تو اس کے دل میں گناہ کا تصور ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ اس عورت کے پاس مجھے بھی جانا ہے۔ لوگوں کو پوچھا وہ عورت کیا پیسے لیتی ہے، کہا گیا کہ 100 درہم لیتی ہونی۔ تو یہ محنت کیا، محنت کر کے 100 درہم جمع کرا اور کہا اس عورت کو لے جا کر کے دو اور بولو کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ جب لے جا کر کے دیا گیا، وہ عورت بلائی اس کو اپنے اوپر۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی کرسی سونے کی بنائی تھی، اتنا پیسہ تھا اس عورت کے پاس۔ کرسی پر بیٹھی، اس نوجوان کو بولا آ جا۔ نوجوان نے دروازہ بند کیا، بازو آ کر کے بیٹھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی عبادت نے اس کے دل کو دستک دی اور کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس معاملے کو، ڈر۔ تو وہ نوجوان فوراً ہاتھ چھوڑا، اس نے توبہ توبہ کی، کیسی زندگی گزار رہا تھا، پوری زندگی عبادت کرنے میں لگا، ایک گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، پیچھے ہٹا۔ وہ عورت کہنے لگی کیا ہوا، کوئی نہیں ہے، پیسے بھی پورا دیا ہے، یہ پورا گھر میرے پاس ہے، آجا۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کوئی نہیں دیکھ رہا،
آجا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایک دیکھ رہا ہے، ہم سب کو بنانے والا خدا دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر میرے دل میں ہے، مجھے جانے دے۔ وہ عورت کہنے لگی تو نے پیسے بھی پورا دیا ہے؟ وہ کہنے لگا پیسے بھی تو رکھ لے، بس مجھے یہاں سے جانے دے۔ ہاتھ پیر کانپنے لگے، وہاں سے باہر نکلا، روتے روتے اللہ کی یاد میں گھر کی طرف بھاگنے لگا۔ میں عبادت کرتا تھا، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج میرے سے کیا ہو گیا؟ اس نے گناہ نہیں کیا ابھی، لیکن گناہ کے نزدیک جانے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا۔ یہ عورت سوچنے لگی کہ اس نے زنا نہیں کیا، اللہ کا اتنا اس کو ڈر ہے، میں تو دنوں رات گناہ کرتی ہوں، مجھے کتنا ڈر ہونا چاہیے۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ نہیں، میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، اس نوجوان سے شادی کرتی ہوں۔ وہ گناہوں سے توبہ کی، پھر وہاں سے نکلی، اس نوجوان کے پاس پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گاؤں پہنچی۔ گاؤں والوں نے کہا فلاں گھر میں رہتا ہے، گھر پہنچی، گھر کے باہر سے دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے۔ اس نوجوان کے دل دھڑکنے لگا کہ یہ کیا بلا مصیبت میرے پیچھے بار بار آ رہی ہے۔ عورت آ کر کے دہلیز کے پاس کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اللہ کہیں میرے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہی مر گیا، وہی مر گیا۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا اور ڈر آ گیا۔ لوگوں سے کہا کہ بھائی اس کا کوئی تو ہے۔ ایک نے کہا اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایسا ہے تو اس کا بھائی کیسا رہے گا، میں اس سے شادی کرتی ہوں۔ تو اس عورت نے گناہ سے توبہ کیا، اس کے بھائی سے شادی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گناہ سے توبہ کرنے کے بدلے میں اللہ نے اس کی نسل میں 7 ولیوں کو پیدا کیا ہے، 7 ولیوں کو پیدا کیا گناہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح نہیں ہیں، بچہ بات نہیں سنتا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ خود کی اولاد بھی ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اور جو ماں باپ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے خاندانوں میں ولیوں کو پیدا کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ خاندان شریف ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا یہی مقصد ہے کہ گناہوں سے بچو، عبادت کرو، گناہوں سے بچو، عبادت کرو۔ کسی شاعر نے کہا ہے دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں، دنیا میں رہتا ہوں دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ایسی زندگی ہم کو گزارنا ہے۔ دنیا میں ہیں لیکن ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم لوگ دیندار ہیں، ہم نبی کی امتی ہیں۔ جو نبی رات رات بھر بیٹھ کر کے ہم امت کے لیے رویا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، کہ اے اللہ میری امت کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق دی، اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں، حضرت فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ آٹا آیا، روٹیاں بنائی گئی، 4 روٹیاں اس سے بن گئی۔ حضرت فاطمہ نے 1 روٹی حضرت علی کو، 1 روٹی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دی، 1 روٹی اپنے لیے رکھی اور اس کو نوالا توڑ کر کے منہ میں ڈالنے لگی تو فوراً ابا کی یاد آئی، اس روٹی کو اپنے اوڑھنے میں باندھا اور پھر پہنچی مسجد نبوی تو دیکھا کہ ایک پلر سے، ایک کالم سے ٹیک لگا کر کے اللہ کے رسول بیٹھے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 1 پیر اوپر تھا، ہاتھ بچھانے پر تھی، اللہ کے رسول بیٹھے تھے۔ آ کر کے حضرت فاطمہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ٹھنڈا ہاتھ لگتے ہی پہچان گئے یہ تو میرے نور نظر لخت جگر ہے۔ کہا بیٹا ادھر کیوں آئی ہو؟ کہا ابا آپ کے لیے روٹی لے کر کے آئی ہوں۔ اوڑھنی میں سے روٹی نکالی، 1 روٹی تھی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، منہ میں رکھا، اللہ کے رسول کھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ رسول کہتے ہیں بیٹے 3 دن گزر گئے، میں نے کھجور کی گٹلی سے افطاری سحری کی ہے اور کھجور کی گٹلی سے میں نے افطاری کی ہے۔ 3 دن کے بعد یہ پہلا نوالا ہے جو میرے منہ میں جا رہا ہے۔
کہا کہ ابا جان 3 دن سے آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا 3 دن سے میں میری امت کے لیے دعا کر رہا تھا۔ ابا کل کیسا ہوگا؟ میرے بچے کل کا چھوڑ میری امت کے لیے دعا کریں گے۔ کس امت کے لیے؟ جو امت مسجد میں آنے سے بھی کتراتی ہے، جو امت نماز پڑھنے میں کاہلی برستی ہے، جو امت کہتی ہے نماز میں کھڑے ہوں گے تو پیر درد ہو جائیں گے، جو امت کہتی ہے قرآن دیکھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، گانے سننے میں ہمیں مزہ آتی ہے، جو امت کہتی ہے ہمیں تفسیر میں مزہ نہیں آتا، فلم دیکھنے میں مزہ آتی ہے، جو امت کہتی ہے نبی کی صورت میں ہمیں مزہ نہیں ہے، دنیا کے نمونے میں ہمیں مزہ ہے، جو امت کہتی ہے نبی کے چہرے میں ہمیں مزہ نہیں ہے، جو امت کہتی ہے سر کے بال ہیروں کے جیسے رکھنے میں ہمیں مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہمارے نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی امت کے لیے رو رو کر کے دعا مانگا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، کس لیے روتے تھے؟ ہمارے لیے روا کرتے تھے۔ یہی کہتے تھے کہ اے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری امت کے نوجوانوں کو معاف فرما، یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکول کی فیس، گھر کا کرایہ، یہ سب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دکھنے والا دنیا کا گھر، اس گھر میں بھی تم کو نہیں دفنایا جائے گا، اس جگہ میں لے جا کر کے دفنایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ گھر کا نہیں ہے، نہیں قبرستان کا ہے۔ بے شمار اللہ کے رسول نے اس امت کے لیے دعائیں کی، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر کے امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں معراج پر، میرے حبیب میرے سامنے کھڑا ہے، بول تجھے کیا چاہیے؟ تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ مجھے مال نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اے اللہ مجھے بس یہ چاہیے کہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ میرے بھائیوں، کتنے گناہ کیے ہم نے، رات کے اندھیروں میں گناہ کیے، تنہائی میں گناہ کیے، دوستوں میں موج مستی میں بھرے بازار میں ناچتے رہے، کبھی نہیں سوچا کہ آسمان کا خدا دیکھ رہا ہے، پالنے والا خدا دیکھ رہا ہے، کبھی نہیں سوچا، بس اپنے مزے میں لگے رہے، اپنے مزوں میں گانے لگاتے رہے، اپنے مزے میں ہر وہ چیز کر بیٹھے جس سے فرشتوں تک شرم آتی ہے، فرشتوں تک شرم آتی ہے، ہر وہ چیز ہمارے اندر ہو گئی، ایک ذرہ ایک رتی برابر بھی ہمارے دلوں میں احساس نہیں آیا کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، ایک رتی برابر بھی ہمیں یہ سوچنے پہ نہیں آیا کہ اللہ ہمیں قدم قدم پر کھلا رہا ہے۔ یاد رکھو، ایک دن اگر اللہ نہیں کھلائیں گے تو سارے انسان مر جائیں گے۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کھلاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بگڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ یہ گنہگار بندے کا انتظار کرتے ہیں، جب آ کر کے توبہ کی معافی مانگے گا اس کو معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ نوجوان جا کر کے ہمارے انجمن کے گراؤنڈ میں دیکھو، ہمارے محلے میں دیکھو کہ میرے بھائیوں کسی کو توفیق نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ رمضان کا کیا مطلب ہے، انسان کی زندگی کا کیا مطلب ہے، کیا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیا چیز ہمیں کرنا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ رمضان کے آخر عشرے میں کہا کہ ہر ایک کو معافی ملے گی، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ جہنم سے آج تھوڑی سی گرمی ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی ہے، سوچو جہنم کیا برداشت کریں گے، جہنم کیا برداشت کریں گے؟ 10 منٹ کے لیے کولر بند ہو جائے، لائٹ چلے جائے، سب لوگ بھاگ کر کے جائیں گے، کیا جہنم برداشت کرو گے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ کمانا دھمانا ہمارے زندگی کا مقصد نہیں ہے، عبادت ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ جو انسان عبادت میں سستی کرتا ہے، جو انسان اپنی عبادتوں میں کاہلی کرتا ہے، میرے بھائیوں اللہ کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں رہے گا۔ بے نمازی کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کر دیں گے، سود خوروں کو داخل کر دیں گے۔ آج زندگی میں گناہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سود خوری بھی ہے، سارے چیزیں ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا، میرا ذہن بہت تیز ہے۔ اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں وہ اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال دولت انسان کی کامیابی نہیں ہے۔
ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب تبت یدا ابی لہب، سورۃ اللہب سب کو معلوم ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ اللہ کے رسول کا چچا تھا، سگا چچا تھا اللہ کے رسول کا۔ اس کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، رتبہ بھی تھا، وہ ایک حیثیت والا انسان بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا۔ مالدار تھا، مکے کا بڑا مالدار تھا، حاکم تھا، گورا بھی تھا، سب تھا، نہیں نوازا۔ اس نے اسلام کی ناقدری کی، قیامت تک اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ان مالداروں لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، لیکن کیا کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے بھائی جو ہم چلنے سے پہلے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بلال ہیں، اتنے نیک ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو آسمان پر چلنے کی آواز آتی ہے۔ نیک انسان کی صفت ہے، نیک انسان کی خاصیت ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول کی سنتیں ختم ہو گئی ہیں، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھو، جو قوم اپنی مقصد، اپنی قوم کی کتاب کو، اپنی مقدس کتاب کو بھلا دیتی ہے، اللہ رب العزت اس کے نسل کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں خوب عبادت کرو، عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، رزق کے پیچھے مت بھاگو، اللہ رزق دینے والے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ریگستان میں ریگنے والے سارے کیڑے مکوڑوں کو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی اللہ ہی رزق دیں گے، لیکن رزق کو اپنے زندگی کا مقصد مت بناؤ، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت بناؤ۔ یہی آج کا سبق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک دین پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت مرتے دم تک عبادت کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب بھی ہمیں موت دے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سر سجدے میں ہو، وما علینا الا البلاغ۔ دعا کرنا ہے، دعا کر، ٹھیک ہے، لیٹ ہو۔ دعا کے قبولیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے ذہن کو، اپنے تصور کو اپنی زندگیوں پر ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ قدم قدم پر ہم نے کیا کیا گناہ کیے، دنیا والوں کے نظروں سے بچا کر کے گناہ کیے، لیکن وہ گناہ اللہ سے نہیں بچے۔ اسی تصور کے ساتھ اللہ سے آج معافی مانگنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ گنہگار ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ گناہ کر کے اللہ اپنی زندگیوں میں اے اللہ ہم گنہگار بن گئے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں گناہ کیا، اے اللہ تنہائی میں گناہ کیا، محلوں میں بیٹھ کر کے گناہ کیے، اے اللہ لوگوں کی نظروں سے بچ کر کے ہم نے گناہ کیا، اے اللہ آپ کو ناراض کرنے والے سارے کام کیے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ
اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ شرم آتی ہے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے میں۔ اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں تو خود اے اللہ ہمارا دل کہتا ہے کہ تو نے کیسے کیسے گناہ کیے، تو نے تیرے پروردگار کو ناراض کرنے میں کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ اللہ تجھے کھلاتا رہا، اللہ تجھے پلاتا رہا، اللہ کا کھا کر کے اللہ کا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کی۔ ارے بندے تجھے ذری بھی شرم نہیں آئی کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ سے دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے کہ گناہ کریں گے تو ماں باپ ڈانٹیں گے، گناہ کریں گے تو بھائی ڈانٹے گا، غلط کام کریں گے تو محلے والے ڈانٹیں گے، لیکن اے اللہ گناہ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا اللہ ناراض ہوگا، میرا اللہ ناراض ہوگا، مجھے کھلانے والا ناراض ہوگا، مجھے پلانے والا ناراض ہوگا، میرا حساب کتاب کرنے والا ناراض ہوگا، قبر میں میرا فیصلہ کرنے والا ناراض ہوگا، مجھے جنت میں داخل کرنے والا ناراض ہوگا، مجھے جہنم سے بچانے والا ناراض ہوگا۔ کبھی ہمارے دل میں نہیں آتا۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہ اتنے کیے کہ اللہ آپ کے ڈر سے ہمارے آنکھوں میں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہیں نکل رہا ہے، اے اللہ ایک قطرہ آنسو بھی نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ ہمارے دل میں آپ کا خوف بٹھا دیجئے، ہمارے دل میں آپ کا خوف بٹھا دیجئے، ہماری زندگیوں میں نبی کی سنتوں سے سنوار دیجئے، ہماری زندگیوں کے نبی کی سنتوں کے ذریعے سے سجا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معاف کروا دیجئے۔ اے اللہ قرآن میں آپ نے کہا ہے کوئی سائل سوال کرنے والا بھیک مانگتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے، کہ اللہ تجھے بھیک مانگتے ہیں، رمضان کے فقیر ہیں، جھولی اٹھا کر کے ہاتھ پھیلا کر کے تیرے اس گھر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ گناہ کیے، ظلم کیا ہے، اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ اے اللہ آج سے ہم خوب عبادت کریں گے۔ اے اللہ عبادت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ عبادت کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ گناہ سے بچنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اے اللہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے فلسطین پر وہ حالات آ رہے ہیں۔ اے اللہ ان فلسطینیوں کا ایمان ہمارے سے زیادہ مضبوط ہے۔ اے اللہ گولیاں کھا کھا کر کے آپ کے گن گا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ فلسطینی بچے اے اللہ موت کو گلے لگا رہے ہیں، لیکن اے اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا مسجد میں آ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اے اللہ وہ فلسطین بچیوں کو اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں اے اللہ ولیوں کو پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ حضرت بلال نے اپنے پیٹھ پر کوڑوں کو کھا کر کے اے اللہ آپ کا نام پکارا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کا کھا کر کے دنیا کا نام پکارتے ہیں، کل قیامت کے دن اس بلال کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ بلال اپنی پیٹھ دکھا کر کے
کے کہیں گے میں نے میری پیٹھ پر دروں کو برداشت کیا اللہ کے لیے، تو نے کیا برداشت کیا ہے اللہ کے لیے؟ اے اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اے اللہ گناہ کے سارے حد پار کر چکے ہیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ تیرا لاڈلا تین دن تک بھوکا رہ کر کے اے اللہ ہم گنہگاروں کے لیے معافی مانگی ہے۔ اے اللہ دن و رات پیٹ بھر کر کے ہم کھاتے ہیں، لیکن ایک وقت بھی اے اللہ آپ کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ اے اللہ آج اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے، اللہ جی آج معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ مبارک رات میں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے عبادتوں میں اضافہ کر دیجئے۔ اے اللہ عبادتوں میں اضافہ کر دیجئے۔ اے اللہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اللہ جی آپ سے ڈرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی حکومت سے ڈر لگتا ہے اے اللہ، لیکن آپ کے خوف سے ڈر نہیں لگتا۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ جب ہمارے دلوں سے اے اللہ آپ کا ڈر نکل گیا تو پتہ چلا کہ دنیا والوں نے ہمارے دلوں میں ڈر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ نیوز پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، اے اللہ حکومت کا طاقت کا اندازہ لگتا ہے۔ اے اللہ ہم قرآن نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے آپ کی طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں لگتا۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے، آپ کا عزیز بندہ بنا دیجئے، آپ کا پیارا بندہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تنہائی میں گناہ کیے، اے اللہ موبائل لے کر کے گناہ کیے، مجمع میں گناہ کیے، اے اللہ بھرے بازار میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیا، اے اللہ دنیا کمانے کے لیے گناہ کیا۔ اے اللہ آج ان تمام چیزوں سے توبہ کرتے میرے مولا، آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اے اللہ ان تمام کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں اے اللہ بہت سارے نوجوان نبی کو اپنا آئیڈیل بنانے کے بجائے اے اللہ دنیا میں ناچنے والوں کا فیشن اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ ایسی گندی لعنتوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ایسا بچا لیجئے، تیرے حبیب سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، نبی جیسی تڑپ ہمارے دلوں میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی نے جس راستے پر چلنے کو کہا ہے اس راستے پر چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لین سے دعا مانگی ہے اے اللہ ان تمام میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ میری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب